کہ ایمان کی تعریف کیا ہے تو اعلیٰ حضرت پہلے لکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں ایمان کی گویا مختصر تعریف فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو سچا مان لینا ایمان ہے۔ واہ ایمان ہے قال مصطفیٰ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا مجھے اس پر یقین ہے، تو یہ ایمان ہے۔ تو ایمان ہے قال مصطفی اور قرآن ہے حال مصطفی۔ اچھا، قرآن کی بات ہو رہی ہے، ظاہر علم قرآن اور اعلیٰ حضرت قرآن یہ بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اور استحکام ایمان کی بھی بنیاد ہے، استحکام دین کی بھی بنیاد۔ الحمدللہ آج بھی، اور یہ مفتی قاسم صاحب نے بڑا اچھے انداز سے اس کو بیان کیا تھا کہ اسلام جو باقی ہے، اور آج تمام باطل جو قوتیں ہیں وہ اسلام کے پیچھے لگتی ہیں اور اسلام اور اس کے خلاف محاذ اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اس کو پیچھے نہیں کر پا رہی۔ بعض جو ادیان ہیں وہ مذاہب باطلہ ہیں، وہ گویا سرنڈر ہو چکے ہیں، ختم ہو گئے، وہ ان کے جو وہ نام کے رہ گئے، ورنہ الہاد ہی جو ہے وہ آگے پھیلتا چلا گیا۔ لیکن اسلام کو کیوں نہیں وہ گرا پاتے؟ کیونکہ اس کے پیچھے قرآن موجود ہے، قرآن ہے، بالکل محفوظ ہے۔ ان کی اصل کتابیں محفوظ نہیں رہیں، وہ انجیل وغیرہ جو کتابیں تھی توریت، اس میں تبدیلی ہو گئی۔ جب وہ بنیاد تھی ان کے دین کی، اس میں ہی تبدیلی ہو گئی تو پھر دین باقی نہیں رہا۔ ہمارا قرآن جو ہے وہ چونکہ صحیح حالت میں موجود ہے، بغیر زیر زبر پیش کی کمی کے، لہٰذا اب اس دین کو بھی گرایا نہیں جا سکا، نہیں جا سکتا، نہ جا سکے گا کبھی۔ اور یہ قرآن جو محفوظ ہے، اس کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ حفاظ قرآن کے سینے، ان کے سینوں میں یہ محفوظ ہے۔ اور پھر کیا لکھا علماء نے کہ حفاظ قرآن الفاظ قرآن کے محافظ ہیں، اور علماء دین معنی قرآن کے محافظ ہیں، کہ وہ حفظ کر کے ایک زبر زیر پیش نہیں۔ آج بھی دنیا میں کہیں بھی آپ سیو کر لیجئے ڈیٹا، کچھ نہ کچھ خرابی آ جائے گی، کسی بھی یو ایس بی میں رکھ لیجئے، کہیں ڈیجیٹل رکھ لیجئے، کچھ آگ لگ جائے گی، کچھ جو ایرر آ جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن حفظ قرآن ایسا ذریعہ، اور اس میں بھی ایک نہیں، اس ڈیٹا میں ایرر نہیں، اس میں ایرر نہیں آئے گا، اور آئے گا تو دوسرا حافظ موجود ہے۔ بھائی کھڑا ہوا اگر تلاوت ہو رہی ہے، کسی سے غلطی ہوئی تو پیچھے دوسرا موجود ہے بتانے کے لیے، اس سے ہوگی تو تیسرا موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور اس کا ذریعہ ظاہری طور پر ایسا بنا دیا کہ اب اس کو بگاڑ کوئی سکتا نہیں۔ اور معنی قرآن کے محافظ کون ہے؟ یہ علماء دین۔ انہوں نے ایک ایک چیز کا، جیسے حضرت نے جو کچھ بیان کیا، اس کا اگر خلاصہ لے کر آ جائیے تو کیا ہو رہا ہے؟ قرآن لکھنا کیسے، جو آپ نے بتایا، اس کا بھی پورا علم ہے کہ آپ قرآن کو اس کے خلاف لکھ بھی نہیں سکتے۔ آج بہت ساری زمانے ہمارے اردو کا یہ حال یہ ہے، کوئی کیسے لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کیسے لکھ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں آگے چل کے کیا حال ہوگا، کچھ پتا نہیں ہے۔ لیکن قرآن بڑا برا حال ہوتا ہے، برا حال ہے۔ لیکن قرآن جو ہے جیسا 1400 سال پہلے لکھا جا رہا تھا، آج بھی ویسے ہی لکھا جا رہا ہے۔ جو عام اور عربی بول چال ہے لوگوں کی، اس میں بڑے تبدیلی آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن جو قرآنی عربی ہے وہ لکھی بھی ویسے ہی جا رہی ہے۔ اور پھر علم تجوید کی بات آ جائے، پورا اس پہ اعلیٰ حضرت کی کتب اور رسائل اٹھا کر دیکھ لیجئے، دعات کیسے ادا ہونا ہے، اس پہ پورا رسالہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ثابت کیا کہ ثابت کرتے ہیں دعات کو دعات پڑھنا ہے، زاد نہیں پڑھنا، یعنی ایک ایک ورڈ کا پروننسیشن کیسے ہوگی، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ پورا تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تو ہر چیز کی حفاظت ہے۔ اور ایک اور بات بھی اسی طرح سے تفسیر جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی، اور کس انداز سے، اس میں ایک واقعہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ تفسیر نہیں لکھی، لیکن اس پر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تقریباً جو ہے وہ 12 آیات کی تفسیر آپ نے لکھی تھی، یا ملی اتنی، باقی مل نہیں سکی۔ کیا ہوا؟ اور ایک دفعہ تاج الفہول علامہ شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر اعلیٰ حضرت جب تشریف لے کر گئے تو وہاں بدایون شریف میں آپ نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر پر مسلسل 6 گھنٹے تقریر کی۔ سورہ والضحیٰ کی تفسیر پر 6 گھنٹے تفسیر بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر لکھنے میں بیٹھا تھا، 80 جز لکھ کے چھوڑ دی، 80 جز کہہ لیجئے، 80 رجسٹر، 80 رجسٹر یا 80 ابواب لکھ کر میں نے چھوڑ دیا۔ اب اتنا وقت کہاں سے لاؤں گے اس کی تفسیر پوری؟ ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اب ایک سورت کی اگر اعلیٰ حضرت تفسیر لکھنے بیٹھ رہے ہیں تو اتنی وقت ہو گیا، تو اب اور بھی تو خدمتیں کرنی تھی، اور بھی تو لوگ آپ کے پاس دینی مسائل پوچھنے آ رہے تھے، تو آپ کہاں سے جو ہے وہ لکھتے باقی۔ اور ہاں، شان احمد رضا ہے، اور یہ شان قرآن بھی ہے۔ جتنا بڑا تیراک ہے اتنے ہی زیادہ قرآن سے علم کے موتی نکال کے لا رہا ہے۔ ذخار ہے، اب جتنا بڑا تیراک ہے اتنے موتی نکال کے